السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم اور نہم کے تمام طلباء و طالبات، میں محمد فاروق دی اسمارٹ سکول سر سید احمد خان کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سبق شروع کیا تھا اردو کا بوڑھی کاکی۔ اس سبق کے مصنف کا مختصر تعارف ہو چکا تھا اور اس پورے سبق کی ریڈنگ بھی ہم نے کر لی تھی، پورا سبق سمجھ لیا تھا۔ تو آج کی اس ریکارڈڈ ویڈیو کے اندر ہم اس سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھیں گے اور مشقی کوشچن آنسر کو حل کریں گے، اور اس کے ساتھ اور جو کتاب میں کام ہے اس چیپٹر کے حوالے سے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس سبق میں مصنف دھمپت رائے، اس سبق کے مصنف دھمپت رائے ہیں اور یہ سبق پریم چند کے منتخب افسانے سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق پریم چند کے منتخب افسانے سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں مصنف لالچ کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں اپنی جائیداد کا وارث بنا دے تو ہمیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے، نہ کہ اس کا احسان فراموش ہونا چاہیے۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہوا کہ اس سبق کے مصنف دھمپت رائے ہیں اور یہ سبق پریم چند کے منتخب افسانے سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں مصنف لالچ کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں اپنی جائیداد کا وارث بنا دے تو ہمیں بھی اس کا احسان مند ہونا چاہیے، نہ کہ اس کا احسان فراموش ہونا چاہیے۔ اور اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ بوڑھی کاکی میں کوئی حس نہ تھی، صرف ذائقے کی حس باقی تھی۔ ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا تھا اور 7 بیٹے بھی جوان ہو کر داغ دے گئے تھے۔ ایک بھتیجے کے سوا ان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ تھا۔ انہوں نے اپنی جائیداد بھی اپنے بھتیجے کے نام لکھ دی۔ بدرام طبیعت کے نیک آدمی تھے، لیکن اسی وقت تک کہ ان کی جیب پر کوئی آنچ نہ آئے۔ روپا طبیعت کی تیز عورت تھی، اس لیے بوڑھی کاکی پر اس کی تیزی اتنی نہ کھلتی تھی جتنی بدرام کی نیکی۔ سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدرام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی۔ بدرام کے لڑکے سکھرام کا تلک آیا، یہ اسی کا جشن ہے۔ بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹری میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ لذت آمیز خوشبو اس کو بےتاب کر رہی تھی۔ وہ دل میں سوچتی تھی کہ شاید مجھے پوریاں نہ ملیں گی، اتنی دیر ہو گئی کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔ اسی طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل گھسکتی ہوئی بمشکل تمام چوکھٹ سے اتری اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑھا کے پاس جا بیٹھی۔ روپا نے بوڑھی کاکی کو کڑھا کے پاس دیکھا تو جل گئیں اور غصہ نہ روک سکیں، اور نہ یہ خیال آیا ان کو کہ پڑوسنے بیٹھی ہیں تو سنیں گی، کیا سوچیں گی۔ جیسے مینڈک کیچوے پر جھپٹتا ہے، اسی طرح وہ بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی کہ ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ ہے۔ کوٹھڑی میں بیٹھے کیا دم گھٹتا تھا؟ مہمانوں نے نہیں کھایا، تب تک صبر نہ ہو سکا۔ بوڑھی کاکی نے نہ سر اٹھایا اور نہ روئیں نہ بولیں، بس چپ چاپ رینگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ لاڈلی کو کاکی سے بہت انس تھا، بھولی بھالی سیدھی لڑکی تھی۔ لاڈلی نے اپنے حصے کی پوریاں نہ کھائیں بلکہ اپنی گڑیوں کی پٹاری میں رکھی تھی۔ لاڈلی پٹاری لے کر کاکی کے پاس آئی۔ کاکی اٹھو، میں پوریاں لائی ہوں۔ کاکی فوراً اٹھ بیٹھی۔ لاڈلی نے پوریاں نکال کر دیں، کاکی پوریوں پر ٹوٹ پڑیں۔ عین اسی وقت روپا کی آنکھ کھلی۔ روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے بھنڈارے کا دروازہ کھولا اور اس میں کھانے کی ساری چیزیں ایک پلیٹ میں سجائیں اور کاکی کے پاس آئیں کہ کاکی اٹھو، کھانا کھا لو۔ مجھ سے آج بڑی بھول ہو گئی ہے، اس کا برا نہ ماننا اور پرماتما سے میرے لیے دعا کرو کہ میری خطا کو معاف کرے۔ تو یہ اس سبق کا
خلاصہ ہو گیا، مرکزی خیال بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور اس سبق کا خلاصہ بھی بتا دیا۔ ابھی آگے میں اس کے مشقی جو کوشچن آنسر ہیں ان کی طرف میں جاتا ہوں۔ مشقی کوشچن آنسر میں سے سب سے پہلا سوال ہے، آپ کو بک میں نظر آ رہا ہوگا، بوڑھی کاکی نے اپنی جائیداد بدھ رام کے نام کیوں لکھ دی تھی؟ جواب یہ ہے کہ بوڑھی کاکی نے بدھ رام کو جائیداد اس لیے نام لکھ دی تھی کہ ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا اور 7 بیٹے بھی جوان ہو کر داغ دے گئے، اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا۔ اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ سوال نمبر 2، بدھ رام نے جائیداد حاصل کرنے کے بعد بوڑھی کاکی سے کیسا سلوک کیا؟ جواب، بدھ رام نے جائیداد لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے، لیکن اس کے وعدے صرف سبز باغ تھے۔ اب بوڑھی کاکی کو پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا تھا۔ بدھ رام طبیعت کے نیک آدمی تھے، لیکن اسی وقت تک کہ ان کی جیب پر کوئی آنچ نہ آئے۔ دوسرا سوال، اس کا جواب میں نے آپ کو وضاحت سے بتا دیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، بدھ رام کے گھر میں کس بات کا جشن منایا جا رہا تھا؟ جواب، بدھ رام کے گھر میں اس کے بیٹے سکھ رام کا تلک آیا ہے، یہ اسی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اگلا سوال ہے، بوڑھی کاکی بھوک سے بےتاب ہو کر جب کڑھا کے پاس پہنچی تو روپا نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جواب، بوڑھی کاکی بھوک سے بےتاب ہو کر جب کڑھا کے پاس پہنچی تو روپا اس پر ایسے جھپٹی جیسے مینڈک کیچوے پر جھپٹتا ہے، اسی طرح وہ بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی، ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ ہے، کوٹھڑی میں بیٹھے کیا دم گھٹتا تھا، ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا، تب تک صبر نہ ہو سکا کہ آ کر چھاتی پر سوار ہو گئیں۔ گاؤں دیکھے گا تو کہنے لگے گا کہ بڑھیا پیٹ بھر کھانے کو نہیں پاتی، تبھی تو اس طرح بھوکھلے پھرتی ہیں۔ اس خیال سے اس کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا، نام بیچنے پر لگی ہیں، ناک کٹوا کے ہی دم لیں گی، اتنا ٹھوستی ہیں نہ جانے کہاں بھسم ہو جاتا ہے۔ بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹھڑی میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، لاڈلی نے اپنی گڑیوں کی پٹاری میں پوریاں کیوں چھپائی تھیں؟ لاڈلی نے اپنی گڑیوں کی پٹاری میں پوریاں کیوں چھپائی تھیں؟ جواب، لاڈلی نے اپنی گڑیوں کی پٹاری میں پوریاں بوڑھی کاکی کے لیے چھپائی تھیں۔ لاڈلی نے اپنی گڑیوں کی پٹاری میں پوریاں بوڑھی کاکی کے لیے چھپائی تھیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھاتے دیکھ کر روپا کا کیا حال ہوا؟ جواب، پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھاتے دیکھ کر روپا کا کلیجہ سن سا ہو گیا، اور روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی کہ ہے میں کتنی بے رحم ہوں، جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے کی آمدنی ہوتی ہے، جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے کی آمدنی ہوتی ہے، اور آج میرے بیٹے کا تلک آیا ہے، اور اس کی یہ درگت اور میرے کارن مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہو گیا۔ آج میرے بیٹے کا تلک تھا، سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا، لیکن آج کے دن بھی میں بوڑھی کاکی کو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھلا سکی، اور جس کی بدولت ہزاروں روپے کمائے اسے اس تقریب کے دن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ دے سکی، محض اس لیے کہ نہ وہ بڑھیا ہے، بے زبان ہے اور بے کس ہے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے کہ روپا نے بوڑھی کاکی کو کھانے کے تھال میں کھانے کا تھال دے کر کیا کہا؟ روپا نے بوڑھی کاکی کو کھانے کا تھال دے کر کیا کہا؟ جواب، روپا نے رقت آمیز لہجے میں کہا، کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہو گئی،
اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے میرے لیے دعا کرو کہ میری خطا کو معاف کرے۔ تو یہ مشقی کوشچن آنسر تھے، 7 سوالات تھے، ان کے جوابات میں نے آپ کو سمجھا دیے پیارے بچوں۔ اس کے بعد اگلا سوال نمبر 2 ہے، اس افسانے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ خلاصہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے اس کو سمجھ کے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، اس افسانے کی فکری اور فنی خوبیاں بیان کیجیے۔ اس کہانی میں مصنف نے بہترین انداز میں معاشرے میں جو گندگی پھیلی ہوئی ہے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا اور بہت ہی بہترین الفاظ کا چناؤ کیا کہ پڑھنے والے کو لگے کہ وہ سب کچھ اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں مال و دولت کی لالچ میں آ کر بزرگوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی پوری جائیداد اور دوسروں کا نام نہیں کرنی چاہیے، اور اگر بڑے کچھ برا کر رہے ہوں تو ہمیں اچھے انداز میں ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی خوشی کا موقع ہو تو ہمیں اس میں سب کو شریک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد درج ذیل محاورات، الفاظ اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ سوال نمبر 4 ہے، اس میں ایک جملہ استعمال ہوا ہے، محاورہ استعمال ہوا ہے، اس کو جملے میں اس طرح استعمال کرنا ہے۔ محاورہ ہے جم غفیر، بازاروں میں جم غفیر دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو جملے میں اس طرح استعمال کریں گے۔ اشتہا، یہ محاورہ ہے، اس کو جملے میں اس طرح استعمال کریں گے کہ بازاروں میں پھیلی اشتہا انگیز خوشبوؤں سے غریب بچے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ہے ناک کٹوانا، شریف خاندان کی نوجوان نسل نے برا کام کر کے اپنے بڑوں کی ناک کٹوا دی۔ بھنڈارے، اس کو جملے میں اس طرح استعمال کریں گے، بھنڈارے کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ نام بیچنا، اس کو جملے میں اس طرح استعمال کریں گے، کفر و الحاد کی صحبت میں آ کر مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر اسلام کا نام بیچ ڈالا۔ سبز باغ دکھانا، اس کو جملے میں اس طرح استعمال کریں گے، الیکشن کے دوران سیاستدان عوام کو سبز باغ دکھا کر ووٹ لے لیتے ہیں، عوام کو سبز باغ دکھا کر ووٹ لے لیتے ہیں۔ تو یہ محاورات اور الفاظ تھے، ان کو میں نے جملوں میں استعمال کیا۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، معروضی سوال ہیں اور ان کا جو صحیح جواب ہے اس کو ہم نے منتخب کرنا ہے۔ درج ذیل میں درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، پہلا سوال ہے، بڑھاپا دور ثانی ہوا کرتا ہے، اس میں آپ کو چاروں آپشن نظر آ رہے ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے بچپن کا۔ دوسرا ہے بڑھیا کے جوان بیٹے مر گئے تھے، اس کے بعد یہ نیچے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، تو یہ اس کا صحیح جواب ہے 7 بیٹے جو ہے نا مر گئے تھے جوان ہو کر۔ تیسرا سوال ہے بدنام آدمی تھے، نیچے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے نیک۔ روپا سو رہی تھی، 4 آپشن دیے گئے ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے آنگن میں، روپا سو رہی تھی آنگن میں۔ بدھ رام کی چھوٹی لڑکی تھی، 4 آپشن دیے گئے ہیں اور اس میں آپشن نمبر 2 ہے صحیح جواب لاڈلی۔ اب اگلا سوال ہے، ان جملوں کو غور سے پڑھیے کہ اس میں مرکب تام اور مرکب ناقص کون سے ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مرکب تام اس کو کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ بھی پورے ہوں اور معانی کے لحاظ سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب ناقص اس کو کہتے ہیں جس کے الفاظ بھی پورے نہیں ہیں اور بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ مرکب ناقص ہوگا۔ اب اس میں مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی مثال ہے، اتنی دیر ہو گئی کہ کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔ اب دیکھیے اس میں الفاظ بھی پورے ہیں، بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور معنی بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے، تو یہ مرکب تام کی مثال ہے۔ نمبر 2 پہ لمبے چوڑے وعدے، اب یہ کیا ہے، مرکب ناقص کی مثال ہے کہ اس میں الفاظ بھی پورے نہیں ہیں، بات بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اکیلی عورت، یہ بھی مرکب ناقص کی مثال ہے۔ سبز باغ مرکب ناقص کی مثال ہے کہ بات سمجھ نہیں آ رہی، الفاظ پورے نہیں ہیں، جملہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوتا ہے،
جملہ پورا ہو رہا ہے، بات بھی سمجھ آ رہی ہے، الفاظ بھی پورے ہیں، تو یہ مرکب تام کی مثال ہے۔ اب پیٹ بھر کر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا ہے، یہ بھی مرکب تام کی مثال ہے۔ تو ان مثالوں میں 3 مثالیں مرکب تام کی ہیں اور 3 مثالیں جو ہیں وہ مرکب ناقص کی ہیں۔ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ مرکب ناقص کس کو کہتے ہیں۔ مرکب ناقص جس میں بات پوری نہ ہو رہی ہو، اور مرکب تام جس میں بات پوری ہو رہی ہو، الفاظ بھی پورے ہوں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، آپ اس سبق سے مرکب تام اور مرکب ناقص کی 3 مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ وہ آپ دیکھ لیں گے، آپ خود بنا لیں گے کہ مرکب تام میں بات پوری ہوتی ہے، جملہ بڑا ہوتا ہے، اور مرکب ناقص میں جملہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، معنی بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور بات بھی پوری نہیں ہوتی، لہذا وہ مرکب ناقص ہوگا۔ تو اس کی مثالیں آپ خود ہی بنا لیں گے آسانی سے۔ صحیح ہے بیٹا، اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق اختتام کو پہنچا ہے، اور یہ سبق ہمارا پورا ہوا چیپٹر۔ اس چیپٹر کا جو مشکل سوالات تھے وہ بھی ہم نے حل کر لیے، اور باقی چیپٹر کا مکمل کام ہم نے کر لیا۔ امید ہے آپ سب کو سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ صحیح ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔